آپ حضرات یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے اسباب کے درجے کے اندر ایک کوشش کی ہے، چونکہ شریعت مطالعہ ہمیں دو چیزوں کا حکم دیتی ہے، ایک تو اسباب اختیار کرنا، دوسرا اسباب کے اندر اثر اور تاثیر ڈالنے کے لیے دعاؤں کے ذرائع سے اللہ سے رابطہ کرنا۔ ان دو چیزوں کی شریعت مطہرہ تعلیم دیتی ہے۔ میرے اللہ نے ہر چیز کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس تاثیر کو سلب فرما لیتے ہیں۔ اللہ نے چھری کے اندر کاٹنے کی تاثیر رکھی ہے، جب اللہ چاہتے ہیں اس تاثیر کو سلب فرما لیتے، کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیا، مینا کی وادی کے اندر پہنچے، بچے کو پہاڑ کے اوپر لٹایا، تیز چھری بچے کے گلے پہ رکھی، چھری کو چلانا شروع کر دیا، لیکن چھری اپنا کام نہیں دکھا رہی تھی، چھری نے اثر نہیں کیا، ایک رگ کو بھی نہیں کاٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھک کے زور لگاتے ہیں، چھری پھر بھی اثر نہیں دکھاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر اس چھری کو پتھر پہ دے مارا، پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی طرف دیکھ کے فرمایا، اے چھری تو پتھر کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے مگر انسانی گوشت کو نہیں کاٹتی، انسانی رگوں کو نہیں کاٹتی۔ میرے اللہ نے چھری کو گویائی عطا فرمائی، چھری کہنے لگی ابراہیم میں خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ اللہ مجھے فرماتے ہیں اسماعیل کی ایک رگ کو بھی نہیں کاٹنا، ایک بال کو بھی نہیں کاٹنا۔ اب چھری موجود ہے، چھری کا چلانے والا اللہ کا نبی خلیل ہے، جس کے اوپر آگ نے بھی اثر نہیں کیا، چھری کو پتھر پہ تیز کیا گیا۔ چھری نے کام کیوں نہیں دکھایا؟ چونکہ اللہ نے کاٹنے کی تاثیر کو سلب فرما لیا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک علاقے کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے کے اندر دریا آ گیا، لوگوں نے امیر لشکر کی طرف دیکھ کے کہا امیر لشکر سامنے دریا ہے، پانی ہے، اگر اپنے گھوڑے پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو خودکشی کے مترادف ہے، اور پانی کی تاثیر یہ کہ ہر چیز کو ڈبو دیتا ہے، پانی ہر چیز کو اپنے اندر لے جاتا ہے، اب کیا کریں؟ امیر لشکر نے ایمان سے بھرپور جواب دیا، لوگوں جو رب زمین کے اوپر گھوڑے چلا سکتا ہے وہ پانی کی لہروں کے اوپر بھی گھوڑے چلا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور شاعر مشرق تڑپ کر کہنے لگا، کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امیر لشکر نے اپنا گھوڑا سب سے پہلے دریا کے اندر ڈالا، صحابہ کرام نے پیروی کی، یہ پورا کا پورا لشکر اس دریا کو اس حال میں پار کر گیا کہ وہ پانی گھوڑوں کی سموں کو تر نہ کر سکا، پانی صحابہ کو ڈبو نہ سکا۔ وجہ کیا تھی؟ پانی موجود ہے، صحابہ موجود ہے، گھوڑے موجود ہے، اللہ نے پانی کے اندر سے ڈبونے کی تاثیر کو سلب فرما لیا۔ اللہ نے دوائیوں کے اندر، جڑی بوٹیوں کے اندر، سبزیوں کے اندر، پھلوں کے پانی کے اندر شفا کی تاثیر رکھی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں اس تاثیر کو سلب فرما لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، عرض کہ اللہ بیمار ہوں، طبیعت ناساز ہے، اللہ میں کیا کروں؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ فلاں درخت کا پتا کھا لو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام درخت کے قریب تشریف لے گئے، درخت کا پتا توڑا، کھایا، آپ کو شفا مل گئی۔ چند مہینوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر بیمار ہو گئے، سوچا بیماری تو وہی ہے، پچھلی مرتبہ پتا استعمال کیا، اس مرتبہ پتا استعمال کر لیتا ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رابطہ کیے بغیر درخت کے قریب تشریف لے گئے، درخت کا پتا توڑا، کھایا، شفا نہ ملی، موسیٰ کو صحت نہ ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ درخت بھی وہی، پتا بھی وہی، بیماری بھی وہی، اللہ پچھلی مرتبہ یہی سبز پتا استعمال کیا، مجھے شفا مل گئی، اللہ اس مرتبہ شفا کیوں نہ ملے؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ درختوں کے پتوں میں تو شفا نہیں ہے، شفا تو میں نے دینی ہوتی ہے، آپ نے پچھلی مرتبہ مجھ
سے رابطہ کیا تھا، میں نے رابطے کی وجہ سے اس پتے کے اندر شفا کی تاثیر کو ڈال دیا۔ اس مرتبہ آپ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، میں نے پتے کے اندر سے شفا کی تاثیر کو سلب فرما لیا۔ تو جب ہم اسباب اختیار کر کے دعاؤں کے ذریعے اللہ سے رابطہ کریں گے، اللہ ہر چیز کے اندر اثر پیدا فرما دیں گے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج کا انسان دکان بناتا ہے، دکان پہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، دکان کے لیے جگہ خریدتا ہے، دکان بناتا ہے، الماریاں لگاتا ہے، الماریوں کے اندر سامان کی سیٹنگ کرتا ہے، پورا دن صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھ کے ڈیوٹی دیتا ہے، گاہک کا انتظار کرتا ہے۔ کئی مرتبہ گاہک نہیں آتے، لوگوں کے سامنے رونا روتا ہے، دکھڑا سناتا ہے، میری دکان پہ گاہک نہیں آتے، میں اتنی محنت کرتا ہوں، سامان بھی ہے، مال بھی ہے، ورائٹی بھی ہے، پھر بھی لوگ نہیں آتے۔ اب یہ دکاندار صبح سے لے کر شام تک 8 10 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھ کے ڈیوٹی دے سکتا ہے، لیکن نماز کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ، دکان بنانا تو میرا کام تھا، اللہ دکان پہ پیسہ خرچ کرنا تو میرا کام تھا، اللہ صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھ کے ڈیوٹی دینا یہ تو میرا کام تھا، اللہ گاہک کے دل کو متوجہ کرنا تو آپ کا کام ہے، اللہ گاہک کے دل کو متوجہ کر دیجئے۔ اگر یہ دکاندار بندہ 2 منٹ کی دعا ہر نماز کے بعد مانگنا شروع کر دے، اللہ اس کی دکان پہ گاہکوں کی لین لگا دیں گے۔